بام اقصا سے چلا رشک قمر آج کی رات، فرش راہ ہو گئی تاروں کی نظر آج کی رات، مثلکم ہی سہی انسان مگر آج کی رات، عرش پر کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات، ڈھل گئے نور میں سب ارض و سما کون و مکاں، لامکاں تک ہوئی پرواز بشر آج کی رات، قاب قوسین سے ادنیٰ ہے مقام محمود، سرنگوں کر گئی ادراک کا سر آج کی رات، عشق بے تاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، کھل گئے گنبد افلاک کے در آج کی رات، شب اسریٰ پہ ہوں قربان ہزاروں راتیں، بزم ہستی کی ہے تابندہ سحر آج کی رات، بے خبر رفعت آدم سے ہے جبریل امی، منزل سدرہ ہوئی گرد سفر آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ایک جانب سے قدموں کی آہٹ سنی تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کامیاب ہو گیا، میں نے اسے جنت میں اس طرح دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 تحفے دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کی کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر معراج میں پہلی منزل مدینہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی، اور دوسری منزل طور سینا تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور تیسری منزل بیت لحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ نمبر 1، مکے سے بیت المقدس تک براق پر۔ نمبر 2، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر۔ اور نمبر 3، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر۔ نمبر 4، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو تک۔ نمبر 5، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک، یعنی قدرتی تخت پر۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج کے عبرتناک مشاہدات ہوئے۔ غیبت اور مسلمان کی آبروریزی کی وجہ سے خوفناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور آبروریزی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ جنسی بیراہ روی میں مبتلا لوگوں کا بھیانک انجام۔ حلال بیوی یا حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کا عذاب بھگت رہے ہیں، اور یتیموں کا مال کھانے والوں کا
عبرتناک انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھروں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب دوسری راستے سے نکل رہے تھے، اور سود خوروں کو دردناک عذاب ہوتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورتوں کا حال دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ بے عمل واعظوں اور خطیبوں کا انجام، دوسروں کو نصیحت اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ جنت کی خوشبو اور جہنم کی سڑان اور بدبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جب جنت پر ہوا تو وہاں سے ٹھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اور جب جہنم پر گزرے تو آپ نے سخت بدبو محسوس فرمائی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب علیہ۔ استغفر اللہ۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔